تو سامعین محترم، آئیے اب میں آج کی تقریب کے جو شخصیت صدارت فرما رہی ہیں، انتہائی علمی اور روحانی اور قدیم خانقاہ اور درسگاہ، جس کا پورے زمانے میں جن کی علمی روایت کا ایک معیار قائم ہے، جن کے ہاں درس و تدریس ہو، باطنی اور ظاہری اصلاح ہو، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ خانقاہ، وہ درسگاہ جامعہ محمدی شریف چنوٹ، میں ان کے صدر، آج کی تقریب کے بھی صاحب صدر صاحبزادہ ڈاکٹر محمد قمر الحق صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ تشریف لائیں اور آج کی اس خصوصی سیمینار سے خطاب فرمائیں۔ بھرپور تعلی کی گونج میں استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ میزبان مکرم و ممدوح محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ناظم اقبال اکادمی پاکستان، ڈاکٹر طاہر حمید صاحب، صدر شعبہ تحقیق و تدریس اقبال اکادمی، جناب اسکالرز، حاضرین، خواتین و حضرات، یہ انتہائی فخر و انبساط کا لمحہ ہے کہ شہر اقبال میں، اقبال کی اکادمی میں، اقبال کے سیمینار میں مجھے اس قدر عزت جو ہے ملے کہ مجھے کہا جائے کہ آپ صدارت کریں یا اس طرح کی کوئی چیز۔ تو اس طرح کی مجلس میں بالکل پیچھے کسی جگہ پہ جگہ مل جائے، اقبال کا شہر ہو، اقبال کی اکیڈمی ہو، اور اقبال شناس بلکہ اقبال پرست قسم کے لوگوں کا مجمع ہو، تو اس میں بالکل پیچھے کسی جگہ پہ کوئی بندے کو زمین پہ بیٹھنے کی بھی اجازت مل جائے تو یہ بڑی قیمتی عزت ہے۔ لیکن اس طرح کا ملنا، یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے جو آج مجھ پہ ہوا ہے۔ اس پہ میں رفیقی صاحب کی عنایت کا ممنون ہوں۔ میں مختصر وقت میں کچھ چیزیں، ڈاکٹر جاوید صاحب نے میرا کچھ کام آسان کیا کہ انہوں نے جو ہے کچھ شعر چھوڑ دیے، لکھ کے وہ بھی لے آئے تھے، لیکن انہوں نے کرم کیا کہ انہوں نے کچھ میرے لیے جگہ بھی چھوڑ دی۔ سارا صبح سے لے کے گاڑی میں لکھتا آ رہا تھا جو ذہن میں آ رہے تھے۔ خیر، جامعہ محمدی شریف 1932 میں قائم ہوا ادارہ ہے، اور یہ علامہ اقبال کے حکم پر قائم۔ سید امیر الدین قدوائی، پاکستان کا جھنڈا جنہوں نے ڈیزائن کیا، سیاہ نہیں ڈیزائن کیا، وہ علامہ کے دوست تھے، وہ صحافی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ ان کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا کہ جو بات طاہر حمید تنولی صاحب نے فرمائی کہ اقبال چاہتے تھے کہ کوئی درسگاہ بن جائے جو دونوں آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ پیدا کرے، دنیا میں جو رائج ہے وہ بھی ان کو پتہ ہو، اور جو ان کے اسلاف جو ہیں میراث سے، پدر سے بھی وہ واقف ہوں۔ تو میرے دادا مولانا محمد ذاکر رحمہ اللہ کو انہوں نے یہ حکم بھجوایا کہ آپ یہ فاضل نئے نوجوان ہیں تو آپ یہ کام کریں۔ تو انہوں نے پھر وہ کام شروع کیا۔ الحمدللہ اس وقت ایک مکتب سے وہ کام شروع ہوا، بحمدللہ اب وہاں ایک گریجویٹ کالج ہے، 150 کمروں پر مشتمل ایک دارالاقامہ ہے، ہاسٹل ہے، آڈیٹوریم ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری ہے، اور دریائے چناب کے بالکل کنارے پہ ایک بستی علم ہے، ایک اقبال کے خواب کی چھوٹی سی ایک جھلک ہے۔ اور آج اسی ادارے کے چند اساتذہ تشریف لائے، بالخصوص مولانا امجد اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ مظہر صاحب، مولانا آفتاب احمد صاحب، مفتی احمد شاہین صاحب، اور اقبال مجلس ادب جو وہاں قائم ہے اور دہائیوں سے قائم ہے۔
اس کی پوری ٹیم، بچوں کی پوری ٹیم وہاں سے آج صبح سفر کر کے آئی. تو میں ان سب کو مبارکباد، اپنے ادارے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ آغوش اقبال میں ہیں کہ جس نے وہاں پہ وہ سفینہ علم اس جہالت کے دریا میں ڈالنے کا ہمیں حکم دیا. ہماری نسلیں اقبال کی ممنون و مشکور ہیں. اگر رفیقی صاحب مجھے اجازت دیں تو میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو علامہ سے مناسبت ہماری ہو گئی، دوسری یہ ہے کہ چونکہ ہم مدارس کے لوگ ہیں، خواہ ہم نے وہاں کالج بھی کھول رکھا ہے، بی ایس بھی پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، سیاسیات اردو انگلش میں بی ایس کروا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے خود احتسابی کی بڑی ضرورت ہے. بختیار سیال صاحب میری بات کو نیکسٹ کریں گے کہ ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اقبال نے مغرب زدہ متجددین پر بھی گفتگو کی ہے، لیکن جو ہمارے حوالے سے اس کی کچھ آبزرویشنز ہیں وہ چند ایک ہم چیزیں دیکھتے ہیں. تحقیق کا چونکہ سیمینار ہے، آپ لوگوں کی میں توجہ چاہوں گا. جی چونکہ تحقیق کے حوالے سے یہ سیمینار ہے تو اقبال تحقیق کو جستجو کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ جستجو، کھوج لگانا، اس کائنات کے پردوں کو چاک کرنا، اس میں اپنے خالق کی تخلیقات کی تلاش اور اس کا استعمال، اس کی یوٹیلائزیشن. تو وہ جو دو آیات میرے صبح سے ذہن میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا جو تصور تحقیق ہے وہ ان آیات کی جرت سے نکلتا ہے. قرآن کی آیات، ایک حضرت ابراہیم کا قول ہے اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى. اللہ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی بلا ولکن لیطمئن قلبی. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے پوچھا تمہیں یقین نہیں ہے؟ جی بالکل یقین ہے، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں. یہ ہے جرت اور وہ جستجو جو انسان کے ذمہ لگائی گئی ہے کہ تم کھوجو. اور پھر اسی طرح کی ایک جرت اور ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور وہ رب ارنی انظر الیک. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہے کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت یکتائی. تو یہ اقبال نے وہاں سے ڈیرائیو کیا اور ہمارے تک یہ منتقل کیا پیغام. اور بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. اور یوں ہی کہ بے ذوق نمو زندگی موت، ایسی زندگی جس میں نمو پانے کا کوئی ذوق اور شوق نہیں ہے، وہ موت ہے. وہ کون سی زندگی ہے؟ تعمیر خودی میں ہے خدائی. اور پھر جو ریسورسز آف ریسرچ کی بات ہوئی تو مجالات تحقیق جو ہیں اس کے متعلق روح ارضی آدم کے استقبال کرتی ہے. نظم لکھ کے اس میں ساری انسانیت کو مجالات تحقیق پرووائڈ کر دی اقبال نے، کہ کہتے ہیں کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دیکھ تو صحیح ہے کیا ہو رہا ہے. ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، ہی پیش نظر کل تو تیری فرشتوں کی تیری ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. اور پھر ریزلٹس، اگر ان چیزوں پر غور کرو گے اور ان چیزوں میں غور و غوص کرو گے تو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے.
ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک پر تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اور پھر اثر آہ رسا دیکھ۔ تو یہ جو پیغام ہے، یہ اگر ہمارے تک کنوے نہیں ہو پائے گا اور ہم وہ ایک سٹیٹک اور جامد قسم کا اسلام رکھ کے بیٹھے رہیں گے جس میں نہ نمو کا کوئی ذوق ہے، نہ افکار تازہ ہے، نہ کوئی اس میں کچھ آ رہا ہے، نہ کچھ کسی کو کنوے ہو رہا ہے، اور پھر مطلب وہ اجتہاد نظم کہی، اقبال نے کہا کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق، تو قرآن پر ہی الٹا جو ہے وار شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آواز غیب میں کہا کہ آتی ہے دم صبح، صدا عرش بری سے کھویا گیا، کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے تھی ستاروں کے جگر چاک، کیوں وہ جو ہے وہ ابھی بات ہو رہی تھی اوپر رفیقی صاحب کے دفتر میں آخری منٹ میں عرض کر رہا ہوں، اوپر بات ہو رہی تھی وہ دولت کے حوالے سے، کہ دولت کے بارے میں اقبال کا بڑا بے نیازی والا معاملہ تھا، تو اس نے تو بات ہی ختم کر دی تھی، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تحقیق کی مٹیریلائزیشن اور اس کی کمرشلائزیشن اور اس کے اندر ڈگری کا اصول جو ڈاکٹر جاوید صاحب نے گفتگو فرمائی کہ ایک ڈگری کا ٹکڑا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹریٹ کا اٹھا کے کسی ہمیں دے دیں اور ہم کچھ کنٹریبیوٹ تو کر نہ پا رہے ہوں، تو وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ تو آخر میں اس سب کا علاج جو ہے وہ اقبال فرماتے ہیں کہ دستے جنوں کو اپنے بڑھا جیب کی طرف، مشہور تو جہاں میں ہے دیوانہ حجاز، دار و شفا حوالی بطحا میں چاہیے، نبض مریض پنجائے عیسیٰ میں چاہیے۔ یہ علاج ہے، یہ سارے یہ جو قار مذلت ہے اس سے اوپر آنے کا یہ علاج ہے۔ کیوں کہ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریاؤ طوفانم توئی۔ اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ در عجم گردیدم وہم در عرب، مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب۔ یہ جو ارزانی ہے نا بو لہبیت کی، اس کو ختم کر کے مصطفیت اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر کے ہم سارے منازل بیک جنبش طے کر سکتے ہیں۔ باقی باتیں کتنی کی جا سکتی ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اس کیفیت میں کتنی بات کہاں تک اثر کرے گی۔ آخر پہ اقبال کا ہی ایک شعر کہہ کے میں اپنی گفتگو تشکر و امتنان کے ساتھ ختم کروں گا۔ اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ اقبال اکیڈمی کے لیے جامعہ محمدی شریف حاضر ہے اس مشن میں، اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے، چونکہ اقبال کے ہی ہم مقروض ہیں، اس کی فکر کے اور اس کے حکم کے مقروض ہیں کہ اس نے ہمارے علاقے کو علم و فضل سے منور کیا، تو اس کی اقبال اکیڈمی کے ساتھ ہم اگر 2-4 قدم چل پڑیں تو یہ ہمارے لیے ایک اظہار تشکر ہوگا۔ اور اقبال نے کہا فروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔